بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم۔ جیسے کہ آپ لوگ سبق بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی پڑھائی لکھائی کا کام پورا کر چکے ہیں، تو آج ہم سبق قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی پڑھائی کریں گے۔ آپ کتاب کا صفحہ نمبر 19 کھول لیں اور اس کی ہم پڑھائی شروع کریں گے۔ قصہ کہتے ہیں کہانی کو، تو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یا ان کی کہانی۔ دریائے فرات ایک دریا کا نام ہے۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جس کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ماننا تو دور کی بات تھی، لوگ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ جو الفاظ میں خط کشید کری ہوں آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ کرتے جانے ہیں اور ان کو اپنی رف کاپی پہ لکھ کے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائے۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ سنا تو سوچا میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی۔ یعنی کہ جب حضرت یونس علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی، اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ پریشان ہو کر انہوں نے بستی چھوڑ دی اور دریا کنارے چلے گئے۔ وہاں پہ ایک کشتی مسافروں سے بھری بھی تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی اس میں بیٹھ گئے۔ تو جیسے ہی وہ بیٹھے تو وہ تیز لہروں میں پھنسنے لگی اور کشتی ڈوبنے کا امکان پیدا ہونے لگا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے جس کی وجہ سے یہ ڈوب رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا میں خود ہی اتر جاؤں۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی والوں کو یہ بات بتائی اور کہا تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ کشتی والوں نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کیسے دریا میں پھینک دیں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوڑا ڈالتے ہیں۔ کوڑا کہتے ہیں پرچی ڈالنا، جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیں گے۔ کوڑا ڈالا گیا، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا گیا۔ سب نے ان کے نورانی چہرے کو دیکھا اور کہا نہیں، دوبارہ کوڑا ڈالو، لیکن ایک مرتبہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تیسری بار لوگوں نے کوڑا ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آخر کرنا چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ جب کوڑا ڈالا گیا یعنی پرچی ڈالی گئی تو ہر دفعہ انہی کا نام نکلا، تو لوگوں نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دریا کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا، کھا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا، یعنی مچھلی کے وہ پیٹ میں چلے گئے، کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے اور زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے۔ انہوں نے اپنے رب سے بے انتہا شرمندگی کا اظہار کیا اور معافی مانگی۔ ان کی دعا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے یعنی اللہ کے، آپ یعنی اللہ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا مفہوم، پھر سن لی ہم نے اس یونس علیہ السلام کی فریاد اور گھٹن سے نجات دی۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے اور انہوں نے صرف ایک چھوٹی سی نافرمانی کی، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی بستی چھوڑ دی اور دریا کنارے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور جس کی وجہ سے مچھلی نے انہیں نگل لیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر انہوں نے وہ آیت ہے نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسی آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ وہ آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اس مصیبت سے۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہیں ایک بیل اگئی، بیل جس کے پھل کھا کر آپ علیہ السلام کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے، یعنی ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے سمجھا رہے تھے، اور اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ اپنے سے پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں تو اپنے
بزرگوں سے سن چکے تھے، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب وہ نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے ان الفاظ میں توبہ کی: اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اصل میں آپ یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیے گئے، تو وہ لوگ جن کو وہ اللہ کے حکم کی دعوت دیتے تھے، ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ یونس علیہ السلام کہاں چلے گئے۔ انہوں نے ان کو ڈھونڈنا بھی شروع کر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم پھر نافرمانی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور یعنی انہوں نے توبہ کی۔ پھر اللہ نے سچے دل سے کی جانے والی ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ سزا سے بچ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام دیکھ کر بستی کے تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آج کا یہ لیسن اتنا ہی تھا، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے اسے اچھی طرح پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو آپ لوگوں نے اسکول کے آفیشیل نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ آج کے لیے یہ اتنا ہی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔